دیکھو، ایک تو ہم کو کبھی معلوم ہی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم خود ہی قیاس آرائیاں کر کر کے خود کو ہلکان کیے رکھتے ہیں، اور فائدہ ندارت. اور جو ہم لوگ خود کے ساتھ کرتے کہتے رہتے ہیں، ایسا ہی سچ جھوٹ ہمارے سر لگنے کا خدشہ لگا رہتا ہے. وہاں کس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ کس کے ساتھ گھر آئی، یہ کس نے دیا ہوگا، اس وقت ان کے گھر گھنٹی کیوں بجی. بھائی آپ سے مطلب. دوسرے، اگر دل میں چور ہو تو معلوم پڑتا ہے کہ اگر غلطی پکڑی گئی تو پھر تو سب کہاں سے اور کیسے سب پکڑا ہی جائے گا. اس سے بھی آپ کو مطلب. بھلے دوسروں کو جن کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ ہوں گے، کبھی معلوم ہی نہ پڑے گا کہ فلاں وقت کیا ہوا ہوگا، آپ ایسے ہی ہلکان ہو گئے. اگر آپ کو خود کا معلوم ہے کہ آپ صحیح ہیں تو کسی کی فکر کیوں. ویسے کہنے جھانکنے کا کام فارغ لوگوں کا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ غلط کرنے جا رہے ہیں تو یا تو غلطی نہ کریں یا پھر مضبوط ہو جائیں غلطی کر کے. کہ کسی سے مطلب. دو ہی طریقے ہیں لوگوں کی فکر نہ کرنے کے. بات بس یہ ہے سیکھنے کی کہ ہر کام اور ہر اچھا کام خود کے لیے کریں، نہ کہ کسی اور کے لیے. ہر غلط کام کرتے سمے اللہ سے ڈرے، نہ کہ لوگوں سے. لوگوں کا تو کام ہی ہے کسی کے گھر میں چانک تانک جھانک اور پھر گفتگو، جس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا بلکہ خود کا نقصان ہی ہونے والا ہے. اگر کہ کسی کی زندگی کو خراب کرنے کا آپ کے ہاتھ کچھ لگ بھی جائے تو کیا ثواب ہوگا آپ کو. اور جو کسی کے پیچھے لگتا ہے اس کے خود کے سب کام ادھورے ہی رہ جاتے ہیں. وہ کسی کی باتوں کی رازوں کی کڑیاں ملاتا رہتا ہے اور اس کے خود کے وقت اور وجود کی کڑیاں کمزور ہوتی رہتی ہیں. اللہ سونے نے تو یہی وقت دیا ہے، خود کے سنوارنے میں صرف کرو یا کسی کی بگاڑنے میں. وہ پورا ہو جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا مرحلہ ادھورا چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے. آپ رہو دوسروں کی ٹو میں. اگر آپ خود کسی کی بات نہیں کرتے اور کسی کی ٹو میں ہی رہتے تو کہیں کا کہا سنا نہیں جائے گا کہ آپ بات کر رہے تھے اور باہر آ گئی اور آپ چسکا لے رہے تھے. تو پھر کوئی آپ کی کیا بات کرے گا، بہتان کیسے لگائے گا. اس کی بھی فکر نہیں کرنی. اوپر والا ہے نا، جتنا سچ کروانے چلو اتنا ہی کچی لسی کی طرح بات پھیلتی ہے اور بتنگڑ بنتا ہے. اس کی بھی چلے میں خود کی زندگی سے ایک مثال دوں آپ کو. چند دوستوں نے کسی کی چوری کے مسئلے میں مجھے ڈالا. کافی باتوں اور فونوں کے بعد مسئلہ حل بھی ہو گیا، اس لیے کہ کھل گیا کہ ہماری کس دوست نے کس پر بہتان لگایا ہے. معافی تلافی بھی ہو گئی. میرا نہ تعلق نہ واسطہ. ابھی چند وقت کی بات ہے، ایک اور دوست کا فون آیا کہ تم نے فلاں جس پر چوری کا الزام لگا تھا کہ میاں کو فون کر کے اس کا نام بتایا ہے جس نے بہتان لگایا تھا، وگرنہ کسی کو معلوم نہ پڑتا کہ یہ کارستانی کس کی ہے. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. کسی شرارتی نے قصہ دوبارہ اکھاڑا 1.5 سال بعد کہ میں نے اس خاتون کے خامند کو فون کر کے سب کتھا سنائی ہے کہ الزام کس نے لگایا اور بتایا کہ چور کون ہے. فون سنتے سنتے تو میں کافی پریشان ہو گئی کہ یہ معاملہ پھر کہاں سے اٹھا اور میں کہاں بیچ میں آ گئی. میں نے فون کرنے والی کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے خامدوں سے میری واقفیت ہے. اس نے کہا نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ میرے پاس کسی کا بھی فون نمبر کہاں سے آیا. تو وہ بولی یہ بھی صحیح ہے، مگر تم ایسے کرو کہ تم فون کر کے جس کا نام لگا ہے اس کو کہو کہ میں نے تمہارا نام نہیں لگایا اور نہ ہی فون کیا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں میرے کہے بغیر ہی سب جانتے تھے کہ یہ بہتان کس نے لگایا ہے. میں نے صرف اس فون کرنے والی کو اتنا کہا کہ تم سب سے پہلے یہ کرو کہ فون لاگ نکلوا لو کہ کس نے کس کو فون کیا ہے. پہلے میں یہ معلوم کر لو پھر مجھے دوبارہ فون کرنا. اب لوگ جو بھی کہیں اور کہتے رہیں، یہ سب باتیں کرنے والے بے غیرت اور شرپسند لوگ ہوتے ہیں. وہی نہ لگاتے ہیں جہاں سے دوا پاتے ہیں. کتے کے پیچھے تھوڑا ہی نہ بھاگنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ تمہارا کان لے گیا، پہلے کان دیکھنا ہے نا. کسی نے جاہلوں اور فارغوں کے بارے میں صحیح کہا ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا.